اچانک ایک قیامت خیز بجلی کڑکی اور سب سے پہلے میں نے اپنے غور سے جسم کو دیکھا۔ واقعی جسم میں سے دھواں نکلنا بند ہو چکا تھا۔ چمک میں مجھے وہ راستہ بھی نظر آ گیا جو جنگلی جھاڑیوں کے درمیان سے ہو کر گزرتا تھا۔ جیسے ہی میں جھاڑیوں کی طرف بڑھا بارش اور شروع ہو گئی۔ میں جھاڑیوں کے درمیان پہنچتے پہنچتے بھیگ چکا تھا۔ میں چلتے چلتے آگے چلتا گیا اور ساتھ ساتھ بھیگ رہا تھا۔ میں بارش سے بچنے کے لیے جھاڑیوں میں سے کسی جگہ چھپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جھاڑیاں اس قدر گھنی تھی کہ مجھے کہیں پناہ نہیں مل رہی تھی۔ مجبور ہو کر مجھے تیز تیز جھاڑیاں ختم کرنی پڑیں تو ایک گھنا درخت آ گیا۔ میں اس کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ درخت کی شاخوں میں بھی پانی ٹپک رہا تھا مگر جنگل کی موسلادھار بارش سے بچاؤ ہو رہا تھا۔ بجلی کی تیز چمک میں مجھے اپنا جسم صاف نظر آ رہا تھا۔ درختوں کے نیچے اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں نے اپنے بازو کو منہ کے قریب لا کر سونگھا۔ بازو میں سے دھواں نہیں نکل رہا تھا۔ دھوئیں کی بو بالکل محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس عجیب و غریب مصیبت سے مجھے نجات مل چکی تھی۔ بارش چونکہ مسلسل ہو رہی تھی اس کی وجہ سے درختوں کی شاخوں میں سے بھی پانی مسلسل بہہ رہا تھا۔ میں درختوں کے بالکل ساتھ لگ کر کھڑا تھا۔ مجھے اپنی گردن پر کوئی چیز پھرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں جلدی سے گردن پیچھے کی تو سانپ کی پھنکار نے میرے جسم کو سن کر دیا۔ گھبرا کر درخت چھوڑ کر بھاگا۔ سامنے جھاڑیوں کی دیوار آ گئی۔ میں اس میں گھس گیا۔ پھنکار پھر بھی سنائی دے رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ سانپ میرے پیچھے ہی آ رہا ہے۔ میں جھاڑیوں کو لتاڑتا دوڑتا چلا گیا۔ ایک جگہ الجھ کر گر پڑا۔ پھنکاریں میرے چاروں طرف گردش کر رہی تھی۔ میں سہم کر وہیں بیٹھ گیا۔ اٹھنے کی طاقت میرے جسم میں بالکل نہیں رہی تھی۔ پھنکار کی شوکر میرے کانوں کے قریب سے بلند ہو رہی تھی۔ میں سوائے اس کے کچھ نہیں کر سکتا تھا کہ اپنے آپ کو تقدیر کے حوالے کر دوں۔ پھنکاریں آہستہ آہستہ دور ہوتی گئیں اور پھر غائب ہو گئیں۔ جب سانپوں کی پھنکار آنی بند ہو گئی اور صرف بارش کی تیز آواز ہی باقی رہ گئی تو جھاڑیوں میں سے آگے بڑھنے لگا۔ جھاڑیوں کا گھنا پن ختم ہو چکا تھا۔ مجھے دور ایک جگہ روشنی سی نظر آئی۔ جنگل کے سیاہ اندھیرے میں مجھے بارش میں یہ روشنی ایسے نظر آ رہی تھی جیسے پانی کے اندر کسی نے لیمپ روشن کر دیا ہو۔ میں کسی انسانی آبادی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ بجلی چمک کر بجھ گئی اور پھر وہی تاریکی چھا گئی۔ بادل زور سے گرج کر بارش کی آواز میں گھل مل گئے مگر وہ روشنی مجھے دکھائی دے رہی تھی، وہ جس عمارت میں کسی جگہ ہو رہی تھی۔ میں اس روشنی کی طرف بارش میں دوڑ پڑا۔ راستے میں ایک نیچی جگہ پر پانی کھڑا تھا۔ میں اس میں سے گزر گیا۔ میں عمارت کے پاس آ گیا۔ دیکھا کہ یہ ایک پرانی وضع کا مکان سا تھا جس کی دوسری منزل کی کھڑکی پر یا روشن دان میں ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی تھی۔ دھندلی کرنیں باہر نکل آ رہی تھی۔ میں مکان کا دروازہ تلاش کرنے لگا۔ اندھیرے میں ایک پوشیدہ سے دروازے کا خاکہ ابھرا۔ میں نے ہاتھ پھیرا اور دروازہ کھولا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں دروازے کو کھٹکھٹانے لگا تو میرے ہاتھ اپنے آپ رک گئے۔ کہیں یہ بھی کوئی اسیبی گھر نہ ہو، یہاں کوئی چڑیل نہ رہتی ہو۔ پھر خیال آیا کہ چڑیلیں گھروں میں روشنیاں کر کے تو نہیں رہتی، تو وہ تو اندھیرے اور اجاڑ گھروں میں رہتی ہیں، اور پھر اوپر والی منزل پر روشنی ہو رہی ہے۔ میں نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ تیسری بار کھٹکھٹانے سے اندر سے زنانہ آواز آئی۔ کون ہے؟ یہ کسی بوڑھی عورت کی آواز تھی جس نے بڑی صاف اردو زبان کے لہجے میں مجھے بلایا تھا۔ میں نے کہا، مسافر ہوں بہن جی، جنگل میں راستہ بھول گیا ہوں، ٹھہر جاؤ۔ اندر سے عورت نے کہا اور تھوڑی دیر بعد دروازہ کھل گیا۔ میں نے ایک بوڑھے چہرے والی عورت کو دیکھا جس کے ہاتھ میں لالٹین تھی۔ لالٹین روشن تھی۔ لالٹین اونچی کر کے مجھ پر ایک نظر دیکھا اور سوال کیا، اتنی بارش میں جنگل میں کہاں آ گئے ہو؟ میں نے کہا، بہن جی رات کو گھاٹ پر اترا تھا، اس وقت بارش نہیں ہو رہی تھی، اگلے گاؤں جانا تھا، غلطی کی جو اندھیرے میں چل پڑا اور راستہ بھٹک کر ادھر پہنچ گیا۔ عورت نے کہا، آ جاؤ۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی مجھے ایک ناگوار سی بو محسوس ہوئی۔ یہ بو زیادہ تر اس مردے خانے میں محسوس ہوتی تھی جہاں میں ایک مردہ لاش کے اندر گھسا ساری رات پڑا رہا تھا۔ بوڑھی عورت نے دروازہ بند کر کے اسے تالا لگا دیا تو میں نے اپنے اندر خوف کی ایک لہر دوڑتی ہوئی محسوس کی۔ اسے اندر سے تالا لگانے کی کیا ضرورت تھی؟
پھر سوچا کہ ہو سکتا ہے بیچاری عورت اس مکان میں اکیلی رہتی ہو اور ہر طرف سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتی ہو۔ وہ لالٹن لیے میرے آگے آگے چل رہی تھی۔ یہ ایک تاریخ راہداری تھی۔ راہداری کی دیواروں اور چھتوں کو بھی سیاہ رنگ کیا ہوا تھا۔ وہاں اتنی گہری تاریکی تھی کہ لالٹن کی روشنی میں صرف ہمارے آس پاس ہی محدود روشنی نظر آ رہی تھی۔ ہم سے ایک گز بھی آگے روشنی نہیں جا رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ عورت لنگڑا کر چل رہی تھی۔ اس کے بدن پر صرف ایک لمبا سا کرتا تھا جو اس کے پاؤں تک جا رہا تھا۔ اس کے راکھ جیسے رنگ کے بال تھے اور مردہ خانے کی بو مجھے برابر محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے عورت سے پوچھا، بہن جی یہاں آپ اکیلی رہتی ہیں؟ عورت نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب میں نے دوسری بار پوچھا تو وہ راہداری سے چلتے چلتے رک گئی۔ اس نے اپنی نیم مردہ سفید آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور سخت لہجے میں کہا، میں نے تمہیں یہاں نہیں بلایا، پھر تم مجھ سے اس قسم کے سوال کیوں پوچھ رہے ہو؟ اور میں شرمندہ سا ہو گیا۔ معافی چاہتا ہوں بہن جی، اس بات پر میں ضرور حیران تھا کہ اس عورت نے مجھے دیکھ لیا تھا، حالانکہ میں اس سے پہلے غائبی حالت میں تھا۔ لیکن میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ ممکن ہے کہ جنگل میں جو میرے ساتھ حادثہ ہو کر گزرا ہے اور مجھے شدید جھٹکا لگنے کے بعد میرے جسم سے دھواں نکلنا بند ہو گیا ہو اور میں اپنی اصلی حالت میں آ گیا ہوں، ورنہ یہ عورت جو مجھے ایک عام بوڑھی عورت لگ رہی تھی، کوئی مافوق الفطر مخلوق تو نہیں لگ رہی تھی، مجھے کبھی نہ کبھی دیکھ سکتی تھی۔ اس انکشاف سے مجھے مزید خوشی ہوئی کہ مجھ پر سے پتالی چڑیل کے اسیب کا اثر اتر چکا ہے۔ عورت ایک کوٹری کے پاس جا کر رک گئی۔ کوٹری کا دروازہ بند تھا اور اس پر بھی تالا لگا ہوا تھا۔ بوڑھی عورت نے لالٹین وہاں پر رکھ دی اور چابیوں کے گچھے سے ایک چابی تلاش کر کے کوٹری کا دروازہ کھول دیا اور کہا، اندر آ جاؤ۔ کوٹری میں اندھیرا تھا۔ لالٹین اندر لے کر آئی تو تھوڑی سی روشنی ہو گئی۔ اس نے لالٹین ایک بار پھر نیچے فرش پر رکھ دی اور جیب سے ماچس کی ڈبیا نکال کر جلا دی اور ایک تاک میں سے مٹی کے تیل کا ایک لیمپ روشن کر دیا۔ لیمپ کی ہلکی سی روشنی میں سب سے پہلی چیز جو مجھے دکھائی دی وہ یہ تھی کہ کوٹری کی دیواروں پر سرخ رنگ پھیرا ہوا تھا اور یہاں بھی وہی مردہ کھانے والی بو آ رہی تھی۔ میں عورت سے پوچھنا چاہتا تھا کہ دیواروں پر سرخ روغن کیوں کروایا ہوا ہے، پھر یہ سوچ کر چپ ہو گیا کہ اس گھر کے مالک کو سرخ رنگ پسند ہوگا اور مجھے تو صرف تھوڑی سی رات یہاں گزارنی ہے، جیسے ہی دن نکلے گا میں یہاں سے چلا جاؤں گا، مجھے اتنا زیادہ کریدنے کی کیا ضرورت ہے۔ کوٹری میں دیوار کے ساتھ سرخ رنگ کا پرانا سا پلنگ بچھا ہوا تھا۔ عورت نے کہا، تم یہاں آرام کر سکتے ہو۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑی، دروازے کے پاس جا کر رکی، میری طرف مڑ کر بولی، صبح ہونے سے پہلے یہاں سے چلے جانا، میں باہر سے دروازے کو تالا نہیں لگاؤں گی۔ وہ کوٹری کا دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ میں سوچنے لگا یہ مکان ضرور علاقے کے کسی پرانے وفادار قسم کے جاگیردار کا ہے اور اس نے یہاں مکان کی حفاظت کے لیے اس بوڑھی نوکرانی کو چھوڑ رکھا ہوگا۔ میں پلنگ پر بیٹھ گیا۔ میں نے کوٹری کا جائزہ لیا۔ چھوٹی سی کوٹری تھی جس میں ایک پلنگ بچھا ہوا تھا۔ سامنے دیوار کے پاس دو پرانی وضع کی آرام دہ کرسیاں پڑی ہوئی تھیں جس پر گرد جمی ہوئی تھی۔ چھت کے ساتھ ایک طرف جالے لٹکے ہوئے تھے۔ کوٹری میں کوئی کھڑکی اور روشن دان نہیں تھا۔ فضا میں حبس تھی اور مردہ خون کی بو آ رہی تھی۔ پہلے تو میرا جی چاہا کہ اس مردہ خانے سے نکل ہی جاؤں تو بہتر ہے، لیکن پھر جنگل کی تاریکی، سانپوں کی پھنکار اور موسلا دھار بارشوں کا خیال آیا تو یہی سوچا کہ اس کوٹری میں ہی بیٹھنا اور رات گزارنا بہتر ہے۔ دن کی روشنی میں چاہے بارش ہو رہی ہو یا پھر جو مرضی ہو رہا ہو، میں یہاں سے نکل جاؤں گا۔ میں پلنگ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ باہر سے بارش کی مسلسل آواز آ رہی تھی۔ مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ میں اب غائبی حالت میں نہیں ہوں اور نارمل حالت میں واپس آ گیا ہوں۔ میں نے لیمپ کی روشنی میں اپنے بازوؤں کو قمیض ہٹا کر غور سے دیکھا۔ کسی جگہ سے نہ تو دھواں نکل رہا تھا اور نہ دھوئیں کا کوئی نشان تھا۔ یہ بات میرے لیے بڑی تسلی بخش تھی
تھی مجھے یہ بھی خیال آنے لگا کہ اب چونکہ میں اپنی اصلی حالت میں یا نارمل حالت میں آ چکا ہوں تو مرگ گھاٹ جا کر کامنی نتکی سے ملنے کی کیا ضرورت ہے۔ صبح ہوگی تو میں یہیں سے واپس نمبرہ والی گھاٹ کی طرف چلا جاؤں گا اور دریا پار کر منڈیل کر قصبے سے لاری پکڑ کر کھنڈرو اور وہاں سے دلی کی طرف ٹرین پر سوار ہو جاؤں گا اور پھر وہاں سے لاہور اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ میرے دل سے جیسے کسی نے بڑا بوجھ اٹھا لیا تھا۔ اب میں بے تابی سے صبح کا انتظار کر رہا تھا۔ تاک میں لیمپ اپنی پراسرار دھندلی روشنی سرخ دیواروں پر ڈال رہا تھا۔ دیواروں کے پیچھے سے موسلادھار بارش کی دبی دبی آواز آ رہی تھی۔ میرے دیکھنے کے لیے سامنے لال لال دیواریں ہی تھیں۔ لیمپ کی دھیمی روشنی میں مجھے کسی وقت لگتا کہ خون کے رنگ کی دیوار آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہی ہے۔ میں جلدی سے سر کو جھٹک کر پہلو بدل کر بیٹھ جاتا تھا۔ اسی حالت میں جانے کتنا وقت گزر گیا۔ میں بیٹھا بیٹھا تھک گیا تھا تو پلنگ پر تھوڑا سا لیٹ گیا۔ مجھے لیٹتے 1 منٹ بھی نہیں گزرا تھا کہ کوٹری کے بند دروازے پر باہر سے کسی نے آہستہ سے دستک دی۔ میں حیران ہو کر اٹھ بیٹھا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ بوڑھی عورت کو دستک دینے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے پوچھا، کون؟ باہر سے ایک بڑی مترنم نسوانی آواز آئی، میں اندر آ جاؤں؟ مجھے خیال آیا کہ یہ ضرور اس مکان کی مالک ہوگی اور مجھ سے ملنے آئی ہوگی یا میرے بارے میں پوچھنے آئی ہوگی کہ میں کون ہوں اور اس طرف کیسے آ گیا ہوں۔ میں نے کہا، آ جائیں۔ دروازہ کھلا اور ایک لمبے کھلے بالوں والی بڑی حسین عورت اندر داخل ہوئی، جس کا نیم عریاں جسم چاندنی کی چمک میں دکھائی دے رہا تھا۔ میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ وہ کرسی کھینچ کر میرے پلنگ کے پاس بیٹھ گئی۔ لیمپ کی روشنی میں وہ آکاش کی کوئی اپسرا نظر آ رہی تھی۔ گل مہر کے سرخ پھول اس کے بالوں میں ایک طرف سجے ہوئے تھے۔ اس کا رنگ بڑا خوبصورت تھا اور سیاہ آنکھوں میں ہیرے جیسی چمک تھی۔ مجھے نوکرانی لالیکا نے ابھی بتایا ہے کہ ایک مسافر جو جنگل میں بھٹک گیا تھا ہمارے مکان پر آ کر رہ رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ آپ سے چل کر پوچھ لوں کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی چیز تو نہیں چاہیے، کوئی ضرورت تو نہیں؟ اس عورت کی شائستہ اور مہذب گفتگو سے مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں کسی عصبی دنیا سے نکل کر تہذیب یافتہ انسانوں کے معاشرے میں واپس آ گیا ہوں۔ جی نہیں، مجھے یہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں۔ میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پناہ دی، ورنہ اتنے گھنے جنگل کی تاریکی اور بارش میں میرا کیا حال ہوتا اور میں کہاں جاتا۔ عورت کی عمر 25-30 سال کے درمیان ہوگی۔ کہنے لگی، یہ بڑے خطرناک جنگل ہیں۔ میں خود یہاں سال میں کبھی کبھار ہی آتی ہوں۔ جب شہر کے شور سے جی گھبرا جاتا ہے تو اس طرف چلی آتی ہوں۔ میرا نام درگاوتی ہے، آپ کا کیا نام ہے؟ یہ عورت مجھے ایک پڑھی لکھی اور ماڈرن زمانے کی خاتون لگ رہی تھی جو ایک مرحوم جاگیردار کی بیوہ تھی۔ میں نے اسے اپنا اصل نام بتانے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ کی اور اسے بتایا کہ میں مسلمان ہوں، میرا نام سلیم احمد ہے، لاہور کا رہنے والا ہوں۔ باقی باتیں میں نے اسے نہ بتائیں کہ میں کیسی کیسی مصیبت میں سے گزرا ہوں۔ میں نے اسے کامنی نتکی کے بارے میں بھی کچھ نہ بتایا اور یہی کہا کہ یہاں منڈیل کر قصبے میں میرا ایک دوست رہتا ہے، اس کے ہاں چھٹیاں گزارنے آیا ہوں کہ جنگل میں راستہ بھول گیا اور اس طرف آ نکلا۔ درگاوتی میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ کہنے لگی، کوئی بات نہیں، صبح میرا نوکر آپ کو منڈیل کر چھوڑ آئے گا۔ اتنے میں بوڑھی عورت، جس کا نام اس عورت نے للیکا بتایا تھا اور جو مجھے اس کوٹری میں لے کر آئی تھی، ایک ٹرے لے آئی جس میں چائے کے 2 کپ اور کچھ بسکٹ وغیرہ پڑے ہوئے تھے۔ اس نے ٹرے پلنگ پر رکھ دی۔ درگاوتی کہنے لگی، چائے اور بسکٹ ہم بمبئی شہر سے منگواتے ہیں، آپ کو شاید پسند آئیں گے۔ میں نے محسوس کر لیا کہ اس دوران بوڑھی نوکرانی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ جیسے اس نے تھوڑا سا سر ہلا کر مجھے چائے پینے سے منع کیا ہو، مگر میں نے کوئی خیال نہ کیا۔ درگاوتی بھی میرے ساتھ چائے پینے لگی۔ چائے کا ذائقہ بڑا اچھا تھا۔ چائے کے 2-3 گھونٹ پینے کے بعد درگاوتی
اچانک اٹھ کھڑی ہوئی، کہنے لگی آپ آرام کریں، صبح ملاقات ہوگی۔ اس نے ایک دل نواز مسکراہٹ سے میری طرف دیکھا اور کوٹری سے نکل گئی۔ اس خاتون کے اخلاق اور مہمان نوازی سے میں بڑا متاثر ہوا۔ اس کے جانے کے بعد چائے پینے لگا تو ایک دم ٹھٹک سا گیا۔ پیالی میں چائے کا رنگ سرخ ہو رہا تھا، جیسے میں چائے کی جگہ خون بھرا گلاس پی رہا ہوں۔ میں نے سونگھا تو اس میں خون کی بو آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے پیالی نیچے رکھ دی۔ مجھ پر گھبراہٹ سی طاری ہو گئی۔ اتنے میں بوڑھی نوکرانی کوٹری میں داخل ہوئی۔ اس نے چائے کا ٹرے اٹھا لیا، وہ پیالی بھی اٹھا لی جس میں چائے کی جگہ خون بھرا ہوا تھا۔ میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اس سے پوچھنا چاہا کہ یہ پیالی میں چائے کا رنگ لہو جیسا کیوں ہو گیا ہے؟ اس نے میری پیالی پر ایک نظر ڈال کر مجھے دیکھا اور آہستہ سے بولی، میں نے تمہیں خبردار کیا تھا، یہاں سے نکل جاؤ، مگر تم نہیں مانے۔ اب بہت دیر ہو گئی ہے۔